اور اس کو لے جا کر اس مقام پر جہاں نصب کرنا تھا رکھنے کے بعد سرکار اپنے دست اقدس سے سنگ اسود کو نصب فرما دی. تو ایک بہت بڑی لڑائی جھگڑا اور فتنہ جو ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی سے ٹل گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جیسے جیسے 40 سال کے قریب ہو رہی تھی آپ خلوت نشینی اور تنہائی کو پسند فرما رہے تھے. ویسے تو سارے حالات آپ دیکھ رہے تھے، جیسے میں نے کہا بچپن ہی سے عرب کے جو حالات تھے اخلاقی، معاشرتی، دینی، اعتقادی، سارے معاملات کے متعلق آپ متفکر تھے. اپنی قوم کی اصلاح کی جو ہے آپ کے دل میں تڑپ تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلوت نشینی کے لیے غار ہرا جو مکہ شریف سے تقریباً 3-4 میل جو ہے کہ فاصلے پر ہے اس میں جاتے تھے. ستو پانی وغیرہ اپنے ساتھ لے جاتے، کئی کئی دن وہاں اعتکاف کرتے، اکیلے رہتے. اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہاں جب قیام فرماتے تو کرتے کہتے سرکار تو دین حنیف یا دین ابراہیم کے تحت جو بھی عبادات وغیرہ ثابت تھی سرکار کے یہاں اس میں آپ مشغول رہتے، یاد الہی میں رہتے تھے، تو توجہ الہی رہتے تھے. صوفیاء کہتے ہیں کہ مراقبے کیا کرتے تھے یا اور کئی اس کے لیے باتیں بیان کی گئی. تو زیادہ وقت آپ کا خلوت نشینی میں کاٹنے لگا. کبھی بہت دنوں تک وہاں قیام کے بعد اپنے گھر والوں کی یاد آتی تو آپ نیچے تشریف لے آتے. کبھی بی بی خدیجہ کو ملنا مقصود ہوتا تو آپ توشہ لے کر سرکار پاک کی خدمت پہ پہنچ جاتے. اور وہ ایسا اونچا پہاڑ ہے کہ جو لوگ حج کو گئے عمرے کو گئے ہیں اس کو دیکھیں. آج نوجوان صحت مند آدمی چڑھنا چاہے تو 4-5 وقت اس کو سوچنا پڑے گا، اور کوئی ہمت کر کے چڑھ بھی جاتے ہیں تو بڑی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں. لیکن حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کیسی پاکیزہ اور اپنے شوہر سے اوپر رکھنے والی بیوی تھی، اس کے باوجود کہ وہ دولت مند خاتون تھی، اپنے جو ہے قابل کے لیے اتنی مشقت اٹھا کر اس پہاڑ پر جا کر ان کو توشہ پہنچا گیا تھا. آج ماحول یہ ہے لوگوں کا کہ گھر میں سوتے پڑے رہتی ہیں، شوہر کی خدمت کا جذبہ ان میں محفوظ ہے، جبکہ کنیزیں ہیں بی بی خدیجہ کی ساری مسلمان. مومن عورت کا تو یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ وہ کنیزیں ہیں سرکار کی جو ہے ازواج جو مومنوں کی ماں ہیں ان کی. تو ان لوگوں کی زندگیاں نمونہ ہے ان خواتین کے لیے. تو بی بی خدیجہ کا یہ عمل تھا اور عورتوں کا یہ معاملہ ہے کہ الفت نہیں ہے، شوہر خدمت کا جذبہ نہیں ہے، زندگی کے معاملات میں استقامت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایسے جھگڑے کے طلاقوں کی نوبت آ رہی ہے. الفت کی کمی کی وجہ سے ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ میاں بیوی میں نااتفاقی آ رہی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے. تو کیا اس کا سے طلاق ہے؟ صرف عورتیں ہی نہیں مردوں کی بھی یہ مزاج بن گئی ہے کہ لوگ خود غرض ہو جائے اور رواداری اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ذرا سی بات بھی کے تعلقات ختم، ذرا سی بات بھی کے ملنا جلنا ختم، آنا جانا ختم. یہ بڑی بری بات ہے. ہمارا دین ہم کو اس بات کو حکم دیتا ہے کہ ہم اثار سے قربانی سے کام لے زندگی کے امور میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھے. انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہے، برائیاں بھی ہوتی ہے. اچھائیوں کو نگاہ رکھیں، برائیوں سے نگاہ ہٹا لیں. کسی کی جو ہے ذات بھی عیوب سے پاک نہیں، اللہ اس کے رسول کے سوا. اچھائیوں میں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا. جب آقا علیہ السلام کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی. جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ اقرا یا سورہ علق جس کو کہتے ہیں اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. وحی کے اقسام سے متعلق علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کس انداز سے نازل ہوتی تھی. ایک قسم تو وحی کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت اپنا کلام راست طور پہ سرکار کے قلب اطہر میں القاء فرما دیا کرتے تھے. ایک قسم یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کے ایک صحابی جو بڑے حسین و جمیل تھے، سارے عرب میں ان کے حسن و جمال کے چرچے تھے، بحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں جو ہے وہ آیا کرتے تھے. اور ایک جو ہے قسم یہ تھی وہی کہ جس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، آج اس میں یہ لفظ آیا ہے، یعنی زنجیر کو زمین پر جب چھڑتے ہیں تو جیسی آواز آتی ہے ویسی آواز آقا علیہ السلام کے کانوں میں آتی تھی
اور اللہ رب العزت کا جب تک کلام جو اللہ آپ پر نازل فرمایا ہے آپ یاد نہ کر لیتے کوئی کیفیت باقی رہتی. اور جب اس کی بیان کی گئی کہ بغیر واسطے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا سے کلام فرمایا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. اور ایک وہی جو ہے معراج کی شب اللہ رب العزت نے جو حجاب کے ساتھ سے کلام فرمایا ساری کچھ جو ہے وہی کی قسمیں علماء نے بیان کی. تو جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تھی سورہ علق کی آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیت نازل ہوئی. جبرائیل علیہ السلام آ کر کہنے لگے اقرأ پڑھیے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا. دوبارہ یہ بات کہی آپ نے وہی جواب دیا. سہبار بھی یہی کہا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر دبائے. تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام ان آیات قرآنیہ کو تلاوت فرمائے. اور غورطلب بات یہ ہے کہ جو ابتدائی آیات ہے اس کے جو ہے ترجمے سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اس میں علم کی فضیلت بیان کی ہے. اقرأ پڑھی اس ربک الذی خلق اپنے رب کے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق انسان کو ان کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو اکرام والا ہے. الذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. وعلم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. تو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں پڑھنے لکھنے کی تاکید کی گئی جس سے آپ علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. علم کی وجہ سے انسان کے لیے راحت ملتی ہے. آج دنیا میں جو کچھ ترقی آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی یہ ساری کیا ہے علم کی وجہ سے. سائنس کیا ہے علم. کچھ قاعدے کچھ اصول ہوتے ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر آدمی جو غور کرتا ہے تو بہت ساری باتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں انسان کے لیے. تو ہمارے دین میں بھی علم سیکھنے کی سکھانے کی بڑی تاکید کی ہے. اس سے بڑھ کر تاکید کیا ہو کہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور سراپا ہدایت ہے اس میں سب سے پہلے جو بات کی تاکید کی جا رہی ہے وہ علم سیکھنے کی تاکید. تو ہم کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کرنے کی طرف توجہ کریں. ہر علم جو نفع بخش ہے اس کو ہم کو سیکھنا چاہیے. دینی علوم تو لازمی ہے لیکن یہ نہ سمجھے کہ اصلی علوم غیر ضروری ہے. اس میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے. علم دین بھی سیکھے تاکہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت صحیح معنوں میں کیسے ہونے چاہیے وہ ہم کو معلوم ہو. اخلاق و کردار ہمارا سورے ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح ہو. زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے اور ہمارا رب اور ہمارے رسول ہم سے راضی ہو جائیں. ساتھ ساتھ اصل علوم بھی ضروری ہے تاکہ دنیا میں ہم کسی قوم سے بھی پیچھے نہ رہیں. جو قومیں اصلی علوم میں ترقی کر لی وہ آج دنیا میں مادی طور پر غالب ہے. ساری ایجادات ان کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہم جب ان ایجادات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو کثیر جو ہے رقم خرچ کرنی پڑتی ہے اور جو بھی تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا دین ہر علم نافع کو حاصل کرنے کی ہم کو ترغیب اور تاکید کرتا ہے کیونکہ علم ہی کے ذریعے انسان کے لیے راہ کھلتی ہے. علم مثل روشنی کے اور جہالت جو ہے مثل اندھیرے کے. اور اندھیرے میں انسان جب چلتا ہے تو گلے کھاتا ہے, گڑھے میں گر سکتا ہے, ہلاکت میں پڑ سکتا ہے. اور علم سیکھنے کے بارے میں کوئی عمر کا تعین نہیں ہوتا. اور بچپن سے جو علم سکھایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے چھوٹے پنے میں انسان کو کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی, فارغ ہو کر پوری حیثیت سے وہ علم کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. اور بچپن میں سیکھا ہوا علم انسان کے حافظے میں اچھی طرح محفوظ رہتا ہے. تو اس بات کے پیش نظر چھوٹی عمروں سے علم سکھایا جاتا ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ العلم فی الصدق کالنقش علی الحجر, جیسے پتھر کے اوپر جو ہے
کوئی لکیر کھیلتی جائے تو وہ مٹتی نہیں. بچپن میں حاصل کیا ہوا علم بھی ویسے ہی محفوظ رہتا ہے سرکار فرماتے ہیں. تو اس لیے بچپن سے علم سکھایا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی محروم رہا ہے بچپن میں علم سیکھنے سے تو وہ یہ سوچ کر کے جب سیکھنا تھا میں نے سیکھا اب کیا کروں بول کے اس سے غافل نہیں ہوتا, اس سے دور نہیں ہوتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو میرے آقا پر ایمان لائے ان میں اکثریت صحابہ کی ایسی تھی جو عمروں کے بڑے بڑے حصے ہیں. دونوں عمروں میں انہوں نے علوم سیکھے ہیں. نہ صرف دین کا علم بلکہ سرکار نے کئی صحابہ کو مختلف جو زبانیں سیکھنے کرنے کے اوپر معمول فرمایا. علوم اور فنون سیکھنے کی سرکار نے ان کو تاکید کی. تو چاہیے کہ عمر اگر بڑھ بھی جائے اسی عمر کے حصے میں ہو علم سیکھنے کے بارے میں شرمانا نہیں. اس شرمندگی سے جب لوگوں کے سامنے ہم کچھ نہیں جانتے بہتر ہے کہ آدمی جو ہے علم سیکھنے کی شرمندگی اٹھائے. اور کوئی اتنا ہی بڑا علم رکھنے والا کیوں نہ ہو اس کو مزید اضافے کے لیے کسی استاد کے پاس جانا ہی پڑتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی کبھی ہوتا ہے تو اس کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ کسی اور اپنے سے زیادہ جاننے والے عالم سے پوچھتا ہے. تو علم سیکھنے میں کوئی عار اور شرم نہیں بلکہ یہ انسان کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے. اس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے, اس میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے, بڑے فائدے ہیں علم سیکھنے کے. تو یہ آیات جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سورہ حج کی ابتدائی آیات تو ایک عجیب کیفیت سرکار پر طاری ہوئی کیونکہ یہ اچانک ایک واقعہ ہوا تھا وحی کا نزول. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر جب تشریف لائے تو بی بی خدیجہ سے کہنے لگے زمبیلونی مجھ پر جو ہے چادر اڑا دو, اس پر کمبل اڑا دو. آپ کب کما رہے آپ پر کمبل اڑا دی گئی. آپ کی جب وہ کیفیت چاہتی رہی تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آ کر عرض گزار دی کہ کیا بات ہے کہ آپ اس درجے کیوں جو آئے. تو آپ علیہ السلام نے سارا جو ہے غار حرا میں جو واقعہ ہوا تھا ان کے سامنے بیان کہا کہ مجھے اس بارے میں خوف ہے کہ کہیں میری جان تو خطرے میں نہیں, کیونکہ اچانک کسی فرشتے کا ظاہر ہو جانا اور اس طرح کا واقعہ ہونا کسی بھی انسان کے لیے ایسی کیفیت پیدا کر سکتا ہے. تو آقا علیہ السلام کی یہ بات سن کر بی بی خدیجہ نے جو جواب دیا اس لیے بخاری شریف وغیرہ میں بھی روایت کیا گیا ہے. بڑا عظیم جو ہے آپ کے وہ الفاظ ہیں. آپ کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, ارے آپ تو غریبوں کے مددگار, آپ تو محتاجوں کے ساتھ دینے والے, پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ تقرر کرتے ہیں, آپ یتیموں کا ساتھ دیتے ہیں, ان پر شفقت فرمانے والے ہیں, رشتے ناطوں کو آپ جوڑتے ہیں. آپ کے سارے اوصاف جو گنوا رہی ہیں وہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی باضابطہ آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے. ویسے وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ان سارے کمالات اور اوصاف سے متصف فرما دیا تھا. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس قسم کے اوصاف جس شخصیت میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہوتا ہے. یعنی یتیموں, مسکینوں, محتاجوں کی مدد کا جذبہ, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے انسان کی جستجو کا جذبہ جس میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مددگار ہوتا ہے. صلہ رحمی کرنے کا جذبہ جس میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے. تو یہ اوصاف میرے آقا کے تھے جو آپ کی سب سے زیادہ قریب ترین